اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی وہ ہے اذان۔ اذان کے حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں 3 سال نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن اذان کا حکم نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو کس طرح بلائیں۔ کسی نے کہا بگل بجا دیا جائے، کسی نے کہا آگ جلا دی جائے پہاڑ کی چوٹی پر، الصلاۃ جامعہ، اس طرح آواز لگائی جاتی تھی۔ مشورہ نہیں ہوا، سارے گھر چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ صحابی نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس نے سبز چادریں پہنی ہیں اور اس کے ہاتھ میں بگل ہے، پھونک کر اس سے آواز نکلتی ہے۔ صحابی نے کہا مجھے دے دو تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کروں، طحاوی شریف کی روایت۔ تو اس انسان نے کہا جو حقیقت میں فرشتہ تھا کہ میں آپ کو اس سے بہتر چیز نہ سکھاؤں، بتاؤں؟ بتائیے۔ تو اس فرشتے نے اذان کہی ٹوٹی ہوئی دیوار پر کھڑا ہو کر، اور پھر اقامت کہی۔ صحابی جب اٹھے بھاگ بھاگ کے حضور کے پاس آئے، خواب سنائے، اذان کے الفاظ سنائے۔ تو صحابی رسول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلال رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ کہو، وہ اذان کے الفاظ زور زور سے کہے گا، لِأَنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِّنْكَ، اس کی آواز آپ سے زیادہ تیز ہے۔ جب اس نے اذان دی، عمر رضی اللہ عنہ بھاگ بھاگ کے آئے، چادر زمین پر گھسٹ کر آ رہے ہیں اور تیز تیز آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ کو کہا اِنَّكَ لَرَأَيْتَ حَقًّا، آپ نے سچا خواب دیکھا ہے۔ تو خواب بھی وحی کا ایک حصہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی تائید بھی آ گئی۔ جب تائید آ گئی تو اب یہ وحی بن گئی۔ تو اذان کی ابتدا کس طرح میں نے بتا دی۔ تو اذان اس طرح ہے جس طرح اقامت، اقامت اس طرح جس طرح اذان ہے۔ صرف اقامت میں آپ نے قد قامت الصلاۃ کہنا ہے، بس۔ بعض حضرات آدھی اقامت کہتے ہیں، اس کی بھی دلیل ہے، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ۔ بعض اذان کی طرح پوری اقامت کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، ان چیزوں پر لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 16 میں فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک کی جو نماز ہے یا اذان ہے، 2 طرفہ دلائل موجود ہے، اس میں لڑائی جھگڑے مت کرو۔ اور ہم بڑے مناظرے کرتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے دلائل مضبوط بیان کرے اور پھر کہے یہ بھی ٹھیک ہے اور ان کا بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ رفع دین کرتے تھے، تو ہم کس طرح ان کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، لہذا ہم کیوں لڑیں، کیوں جھگڑیں، کیوں مناظرے کریں؟ اذان اور اقامت، اذان اور اقامت کے الفاظ بھی صحیح طریقے سے آپ ادا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، صاد عین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ فجر کی اذان میں الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم۔ اقامت اسی طرح، لیکن الفاظ اکٹھے
وقف اور سانس نہیں توڑنا، دونوں الفاظ کلمات اکٹھے، وقف لیکن سانس نہیں توڑنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں کلمات اکٹھے، وقف لیکن سانس نہیں توڑنا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، الگ الگ نہیں، اکٹھے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، الگ بھی نہیں، اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی الصلاة حی علی الفلاح یہ بھی نہیں، اور الگ الگ بھی نہیں، وقف سانس نہیں توڑنا۔ لیکن قد قامت الصلاة میں سانس توڑنا ہے، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جس طرح مؤذن کہتا ہے اس طرح کہو، بخاری مسلم کی روایت ہے، تو اس کے لیے شفاعت ہے، حلت لہو شفاعت، اذان کا جواب دو اور شوق سے دو، حی علی الصلاة حی علی الفلاح اس وقت کہو لا حول ولا قوة الا باللہ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اقامها اللہ و ادام، اور الصلاة خیر من النوم صدقت و بررت، یہ الفاظ مستحب ہے، فرض واجب سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ اذان اور اقامت کے مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے۔